آپ سمجھتے ہیں کہ سیلف ریگولیشن ہوگی؟ آپ لوگ پش نہیں دینے والے کوئی؟ کیونکہ میں نے سوال پہلے بھی پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا کارکن شاید اب مایوس ہے کچھ آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئے دن تاریخیں تو دیتے لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ہم نے عمران خان صاحب کی کال کا ویٹ کرنا ہے. جس دن وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی کال دیں گے، پیسفل اسٹریٹ ایجیٹیشن کی، پرامن اسٹریٹ ایجیٹیشن کی، تو ہم اس دن سب باہر ہوں گے، پورا پاکستان باہر ہوگا. آپ کو پتہ ہے اس وقت عمران خان اتنے پوری قوم کی واحد امید اور اتنے پاپولر ہیں کہ اگر اور اسی لیے ان کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا کہ عمران، کسی ایک اینکر نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان اپنی کھڑکی سے بھی باہر جھانکیں تو شاید حکومت گر جائے. اور یہ بات بالکل درست ہے. حکومت اتنی فریل ہے، حکومت کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، ان لوگوں کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. تو یہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہی ہے نا ہمارا معاشرہ. اس کے اندر آپ نے لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے لوگوں سے ان کا روزگار چھین لیا، آپ نے لوگوں سے ان کے حقوق چھین لیے، آپ نے آئین ان کا چھین لیا. تو اب کتنا لوگ برداشت کریں گے؟ اور آپ مزید دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آپ بجلی کا حالات دیکھ لیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں ملک میں زائد بجلی یا سولر جو ہیں روف ٹاپ پہ لوگوں نے لگائے انہیں بند کر دو، دوسری جگہ 5-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی کا نرخ بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مزید بڑھانا ہے بجلی کا نرخ، آپ کہہ رہے ہیں جی پیٹرول کے اوپر اکنامک سچویشن تو بالکل جیسے آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ بلیک ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ عمران خان اتنے مقبول ہیں، مقبولیت کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے خود ہی ایک کمپیریزن بھی کیا ہے شیخ مجیب کے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل اس کا ایک ری پلے جو ہے وہ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ کہ بڑی تنقید ہوئی اس بات کے اوپر کہ ملک کے ٹوٹنے کو آج کے حالات سے کمپیئر کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کتنا فیئر ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا شیخ مجیب کی پاپولیرٹی پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی ابتدائیے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں آپ لوگ نواز شریف کو شیخ مجیب ڈکلیئر کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ وہ پروونشلزم کے کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ عمران خان شیخ مجیب کے جتنے مقبول ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے ہیں میرے خیال ہے پروگرام میں کہ کیا آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے 2011 میں ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ سارا جو ایسٹ پاکستان کا واقعہ تھا اس کا ذکر کیا تھا، لکھا تھا، تحریر کیا تھا. وہ آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو وہ بات آج کر رہے ہیں وہی بات انہوں نے آج سے 12-13 سال پہلے کی تھی. دوسری بات یہ پروونشلزم کیا پاکستان تحریک انصاف نے کرنا. پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت واحد سیاسی جماعت ہے جو چاروں اکائیوں میں دونوں صوبوں میں دونوں نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میں پی ٹی آئی کو نہیں کہہ رہی ہے، میرے پاس ایک ٹویٹ پڑی ہے 2016 کی آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے، جس میں کہا گیا کہ نواز شریف نیا شیخ مجیب الرحمان ہے کیونکہ وہ پروونشلزم کا کرائسس کریٹ کر رہا ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ شیخ مجیب ہیرو تھے یا شیخ مجیب ولن تھے، کیونکہ اس ٹویٹ کے مطابق تو وہ ولن تھے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو تمام جتنے بھی سیاسی کردار ہیں، بھٹو تھے یا شیخ مجیب تھے، ان کے اندر آپ کو خوبیاں بھی نظر آئیں گی، خامیاں بھی نظر آئیں گی. شیخ مجیب کا جو واقعہ تھا اس کو اگر لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، شخصیات سے باہر نکل کے اور اس کو اسٹرکچرل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے دیکھا جائے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہم نے ایک صحیح انالیسس کرنا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی بنیاد یہ تھی، وہ تھے غیر جمہوری رویے. ان غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، دوریاں پیدا ہوئیں، اور ایک ملک جو تھا وہ اس کو سپلٹ ہونا پڑا. اور اس کے اندر ہمارے لیے تاریخ کے لیے بہت بڑے سبق ہیں. اگر ہم ان سے منہ چرائیں گے، وہ سبق نہیں سیکھیں گے اور وہی غیر جمہوری رویے جو ہے اس کو دوبارہ دہراتے رہیں گے، تو یہ بحیثیت ایک قوم کو ہمارے لیے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہوگا. اچھا دو باتیں اس کے اندر حماد، آپ نے جو غیر جمہوری رویوں کی بات کی ہے نا، ایک تو اگین جو میں نے کہا کہ کیا یہ کمپیریزن فیئر ہے کیونکہ اس وقت تو ملک میں مارشل لاء نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی مرضی کا غیر جمہوری رویہ اچھا لگے اور جو مرضی کا نہ ہو اس کے ہم خلاف ہوں. یا خان غدار ہوں، لیکن ایوب خان کے اوپر کوئی کہے کہ وہ غدار ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت پارلیمنٹ میں شور مچائے، ہنگامہ کرے، کہے جی حذف کریں پارلیمنٹ کی کارروائی سے کیونکہ شاید وہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے. تو یہ مرضی کا نہیں ایسی بات. سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے جتنے عامر گزرے، چاہے وہ جنرل ایوب خان تھے، جنرل یحییٰ خان تھے، جنرل ضیاء الحق تھے یا جنرل مشرف تھے، ہم سب کو بطور پاکستان تحریک انصاف ہم سب کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ جمہوری جو تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہی اقتدار میں آنا چاہیے جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے اور وہ عوام کو جواب دہ ہیں. اور یہی اسی پیش نظر، اسی بیک گراؤنڈ کے اندر ہی ہم یہ جو شیخ مجیب کا اور فال آف ڈھاکہ کا جو سارا انسیڈنٹ تھا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور میں اس میں تو کوئی میرا خیال ہے
کوئی بھی اکیڈمک ایسا نہیں ہے, کوئی ہسٹورین ایسا نہیں ہے جو اس بات سے آج اختلاف کرے گا کہ اس کے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں جو ہم نے کی, جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا, اور وہ اوائڈیبل تھا. لیکن بات وہ ہے نا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپیریزن آج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. مجھے ایک بریک لینی ہے, مختصر ایک کامنٹ کر دیں. کل سینیٹر عرفان صدیقی میرے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے سارے کیریکٹرز تو آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں فال آف ڈھاکہ کے, مفتی بانی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں, وہ کون ہے آج؟ یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب عموماً پچھلے 2 سال سے غیر ذمہ دارانہ سی گفتگو اور غیر سنجیدہ سی گفتگو جو ہے اسے کرتے ہیں. میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی ابھی ایک بہت بڑی assumption لی کہ ملک میں مارشل لاء نہیں لگا ہوا, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہوئے اور انسانی حقوق کا جو اس وقت جنازہ نکالا جا رہا ہے وہ شاید ماشاء اللہ کے ادوار میں بھی نہیں نکالا جا رہا, تو اگر ماحول کی بات کی جائے تو ماحول تو اس وقت ماشاء اللہ کے ادوار سے بھی بدتر ہے. شاید جنرل مشرف کے ٹائم پہ اتنی بندش میڈیا پر, انسانی حقوق پر اور آئین پر نہیں تھی جتنی آج ہے. تو اس چیز کو بھی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں یہ assumption چلے اس میں میں بات کرتی ہوں آپ سے. مجھے پھر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے جو آپ نے بھی پوائنٹ چھوڑا ہے کہ مارشل لاء میں نے assumption کی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جانے سے پہلے حماد ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ assumption ہے کہ مارشل لاء نہیں ہے. اچھا جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں اگین اس کو نہ جسٹیفائی کروں گی نہ میں اس پہ بحث کروں گی, کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ انڈر لائنگ assumption کر لینا کہ مارشل لاء ہے, یہ بھی assumption ہی ہے نا. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب ادارہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے حکومت میں لانے کے لیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں آرٹیز بٹھا کے آپ کو لایا گیا تھا, آپ کی حکومت کی فنکشننگ کے لیے ادارہ آپ کو سپورٹ کرے, تب آپ لوگ ایک پیج پر ہوتے ہیں, تب جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں, لیکن آج جو ہے وہ فستائیت ہو رہی ہے اور ادارہ اس کے سینٹر میں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ RTS والا تو کوئی بات نہیں, جو ہمارے سروس بتا رہے تھے کہ سیٹیں ہمیں ملیں گی اس سے کوئی 2-4 اوپر یا نیچے ہی ہمیں سیٹس ملی ہیں. اور کوئی اور فیفن جو ادارہ ہے جو دیکھتا ہے الیکشنز کی فیئرنس کو, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ پاکستان کے جو پچھلے 3 الیکشن اس سے پہلے گزرے ہیں 2018 سے, اس میں سب سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اور آج آپ دیکھیں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں یہ 2024 کے الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ ایک فالس ایکویولنس ہے, یہ کوئی موازنہ بنتا نہیں, کیونکہ یہ جو ابھی مذاق ہوا ہے ہم سے انتخابی نشان چھین کے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے اور پھر یہ فارم 45 اور 47 کی جعل سازی کر کے, یہ تو پاکستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا تھا, اور اس نے اتنی جمہوری روایات کو دھچکا پہنچایا ہے. اور انسٹیٹیوشنز کو بھی, جس میں ہمارے سارے انسٹیٹیوشن شامل ہیں, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی شامل ہیں, سیکورٹی ایجنسیز بھی شامل ہیں, سب شامل ہیں. پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو اس طرح کے انتخابات سے جھٹکا لگا ہے اور عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے. تو مارشل لاء دیکھیں, ڈی جیورے تو شاید مارشل لاء آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ڈی فیکٹو اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو ماحول تو اس وقت مارشل لاء سے بھی بدتر جو ہے وہ ملک کے اندر بنایا ہوا ہے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہے اس وقت جو فنکشن کر رہے ہیں, کیبنٹ فنکشن کر رہی ہے, میں تو اس پوائنٹ سے یہ سوال کر رہی تھی, لیکن ابھی تھوڑا سا اگین کمنگ بیک ٹو, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں الیکٹڈ پرائم منسٹر تو جمالی صاحب بھی تھے فار دیٹ ریزن, الیکٹڈ پرائم منسٹر تو شوکت عزیز بھی تھے, اور الیکٹڈ پرائم منسٹر تو ہمارے الحاج انوار الحق کاکڑ صاحب بھی تھے. تو لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لیکن نہیں کیئر ٹیکر نہیں تھے, وہ کیئر ٹیکر نہیں تھے, وہ ان کا ایکسٹینشن جو تھی ان کو ایکسٹینشن انلیگلی دی گئی. ان کے کیئر ٹیکر تو 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے نا, تو ان کو لمبا عرصہ چلایا گیا. اور بہت سارے لوگ جو کیئر ٹیکرز میں تھے وہ ابھی کرتے دھرتے تو وہی ہیں ابھی بھی اس ملک کے. لیکن ان کیئر ٹیکرز کے ساتھ کل آپ کے چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اچھے بچے بن گئے ہیں اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں.